ایک اثر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ اثر پیش کیا ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ ان کا قول ہے کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا کان لبعضهم فتنہ، آپ کسی قوم کو کوئی حدیث بیان کریں جو ان کی عقلوں سے اوپر ہو، یعنی ان کی عقلیں اس کو سمجھنے سے اگر قاصر ہیں اس معاملے میں فیصلہ کرنے سے، تو بعض لوگوں کے لیے وہ حدیث فتنہ بن سکتی ہے۔ حدیث ہے لیکن فتنہ بن سکتی ہے، تو اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس کی سند ضعیف، اگرچہ یہ مسئلہ پیچھے یعنی 6 احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب یہی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی معنی کا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک تو ابن شہاب زہری ہیں، وہ مدلس ہیں اور یہاں وہ عن سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ جو راوی ہیں، ان کا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔ یا بعض علماء اس میں اختلاف کریں گے کہ ابن شہاب زہری کو مدلس نہیں مانیں گے، کم از کم عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ جو ہیں ان کا سماع جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ تو ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے تو وہ بھی اس کو ضعیف ہی مانیں گے دیگر جو علماء ہیں۔ تو یہ روایت امام صاحب نے مقدمے میں پیش کی ہے۔ اب جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ اگر ان کو شوق ہے کہ اس حوالے سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ علماء سے پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ضعیف روایات اپنی سند سے ذکر کرنے والے محدثین کو جاہل کہا، یعنی جو محدثین اپنی سند سے حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور اس کا ذوق واضح نہیں کرتے، حالانکہ ان کا وہ استدلال بھی نہیں ہوتا، کوئی استنباط بھی نہیں ہوتا، ان کا استنباط یا استدلال صحیح احادیث سے ہوتا ہے، یا انہوں نے ویسے ہی احادیث جمع کرنا ہوتی ہیں تو انہوں نے سند کے ذکر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے علماء کو، ایسے محدثین کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے۔ اندازہ کریں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی مقدمے میں یہ روایت ذکر کر رہے ہیں اور یہ ضعیف ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے، یہ سند منقطع ہے، اور منقطع روایت انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ ضعیف روایت امام صاحب نے بغیر وجہ ذوق بتائے اپنے مقدمے میں ذکر کیا، وہی مقدمہ جس کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں نا، میں نے پڑھایا ہوا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، پتہ نہیں کیسا پڑھایا ہے، اسی مقدمے میں یہ روایت موجود ہے اور اسی فتوے کو وہ امام مسلم پر بھی فٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر سند کے ساتھ بغیر وجہ ذوق ذکر کیے روایت کو ذکر کرنا، ضعیف روایت کو اگر یہ جاہل ڈکلیئر کرنا ہے، تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے فتوے میں آ گئے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے انجینئر صاحب، آپ محدثین کرام پر الزامات اور تہمتیں لگانے سے آپ باز رہیں، آپ کے لیے یہ فتنے کا سبب بن جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت بڑا، یہ چھوٹا سا مسئلہ آپ نے اسے سمجھا ہوا ہے کہ بس محدثین کے بارے میں جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی آپ کہتے چلے جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھلا اپنے اساتذہ کو، امام بخاری کو، انہوں نے بھی بغیر وجہ ذوق ذکر کیا، الادب المفرد میں روایتیں ذکر کی، اور وہ روایت ذکر کی جسے آپ جعلی کہتے ہیں اور دین میں فتنے کا سبب ذکر کہتے ہیں، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر وجہ ذوق ذکر کی ہے، اس کو بیان کیا ہے نا۔ مسند احمد میں کتنی احادیث ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ کی کتنی احادیث ہیں جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کی ہیں، حالانکہ صحیح مسلم میں وہ استاد ہیں امام مسلم کے، تو کیا اپنے اساتذہ کو جن سے انہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں اور صحیح مسلم میں سینکڑوں حدیثیں پیش کی ہیں، کیا انہیں وہ جاہل ڈکلیئر کر رہے ہوں گے؟ اس لیے یہ صحیح مسلم میں مقدمے میں یہ حدیث ہے۔ تو آپ کو یہ بات ذکر کر دوں کہ ایک تو یہ صحیح مسلم کے موضوع سے خارج ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع متصل احادیث کو صحیح کہا ہے، جو اقوال ہیں صحابہ کرام کے انہوں نے صحیح نہیں کہا، تو اس قول کو بھی انہوں نے صحیح نہیں کہا، یعنی صحیح کا جو ٹیگ صحیح مسلم پر ہے وہ اس قول پر نہیں ہے، کیونکہ یہ قول صحیح مسلم کے موضوع سے خارج ہے۔ صحیح مسلم کا موضوع اور صحیح بخاری کا موضوع مرفوع متصل احادیث ہیں، تو امام مسلم نے نہ اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، نہ اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، اور اپنی سند سے اسے ذکر کیا ہے۔
لہٰذا یہ کہنا کہ اپنی سند سے جو بغیر ذوق بیان کیے محدثین ذکر کرتے ہیں وہ امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں، یہ ان کا اپنا بہت بڑا یعنی ایک دماغی مسئلہ ہے، یا اسے کہہ لیں علمی کم علمی ہے یا نادانی ہے، اس کو بیوقوفی بھی کہہ سکتے ہیں، محدثین کے بارے میں بات ہے نا۔ تو بہرحال یہ جو صحیح احادیث ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رضامندی بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس کا مطلب جس کی ذہنی سطح پست ہو نا، اس کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے جس سے مطلب اس کے فتنے میں جانے کا خدشہ ہو۔ جن لوگوں کو نماز نہیں صحیح پڑھنی آتی، ان کو صحیح اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، وہ مشتنڈے جو لوگ ہیں ان کے سامنے آپ جناب بیان کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا اور معاویہ نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور ان کو پھر اس طرح بیان کریں استغفر اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا اور نعوذ باللہ مغیرہ بن شعبہ نے وہ کر دیا، تو ظاہر ہے وہ کیا اثر لیں گے؟ وہ تو گمراہ ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ تو صحابی تھے کوئی۔ ان کے سامنے کہنا کہ سیدنا عثمان نے خلافت کو برباد کر دیا، جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اب جو سنے گا اور وہ اس کو صحیح سمجھ لے گا تو ظاہر ہے وہ تو گیا دین سے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دشمن بن جائے۔ اور پھر مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کون؟ علماء نہیں، ایسا شخص ڈسکس کر رہا ہے جو خود قرآن و سنت کا جو فیصلہ ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، اور سلف کا جو فہم ہے اور اجماعی فہم ہے، امت کا اجماع ہے جس بات پر، اس سے وہ خود جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ سلف کا فہم کیا ہے، امت کا اجماع کیا ہے، سکوت سے کیا مراد ہے، سکوت کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، پھر وہ تان و تشنیع کر رہا ہے۔ اہل سنت پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔